الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہاں سے ہے یہ صفت کا بیان آئے گا، صفت کا۔ صفت کی کتنی قسمیں ہیں اور صفت کہتے کس کو ہیں، یہ سب چیزیں اس میں بیان کریں گے۔ جس دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کا اعراب دیا گیا ہو اسے تابع اور اس پہلے لفظ کو مطبوع کہتے ہیں۔ پڑھو۔ جس دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کا اعراب دیا گیا ہو، جس دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کا اعراب دیا گیا ہو اسے تابع کہتے ہیں۔ اور اس پہلے والوں کیا بولتے ہیں اس کو؟ مثال سے سمجھ لو، دیکھو جاء رجل عالم، عالم مرد آیا، تو اس میں جس دوسرے لفظ کو اعراب دیا گیا ہے، دوسرا لفظ کون سا ہے؟ دوسرا لفظ ہے عالم۔ کیا ہے یہاں پر دوسرا لفظ؟ اور جس پہلے لفظ کا اعراب دیا گیا ہے وہ ہے رجل، تو عالم کو رجل کا اعراب دیا گیا ہے، عالم کو رجل کا اعراب دیا گیا ہے، تو جو پہلے والا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مطبوع، پہلے والے کو، اور دوسرے والوں کیا بولتے ہیں؟ تو یہاں پہ رجل جو ہوگا یہ ہوگا کیا؟ مطبوع، اور عالم کیا ہوگا؟ یہ تابع۔ اسی طرح سے رأیت دواتن و قلمن، میں نے دوات اور قلم خریدا، تو یہاں پر دوات کا اعراب دیا گیا ہے قلم کو، تو قلم ہو گیا تابع اور دوات ہو گیا کیا؟ مطبوع۔ جیسا اعراب پہلے والے کا ہوگا وہی اعراب دوسرے والے کو دیا جائے گا۔ دیکھو رجل مرفوع تھا پیش تیز کے اوپر، اسی لیے عالم ان کو بھی ویسے ہی دیا گیا۔ اچھا جب دواتن کا اعراب دیا ہم نے قلمن کو، تو کیوں دواتن خود منصوب تھا، اس لیے قلمن میں بھی کیا آیا؟ نصب ہی آیا۔ تو جس دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کا اعراب دیا گیا ہو اس کو بولتے ہیں تابع، اور پہلے والے کو بولتے ہیں مطبوع۔ اب یہ تابع کی 5 قسمیں ہیں، یہ پڑھ تابع کیسا کہتے ہیں؟ تو جس دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کا اعراب دیا گیا ہو اس کو تابع کہتے ہیں۔ تو اب جو دوسرا لفظ ہے نا، دوسرا لفظ، اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں، یعنی تابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ کون کون سی؟ صفت، بدل، تاکید، معطوف اور عطف بیان۔ اب صفت کیسا کہتے ہیں، بدل کیسا کہتے ہیں، تاکید اور معطوف اور عطف بیان وغیرہ کیسا کہتے ہیں؟ ان کی سب کی اپنے اپنے جگہ پر تعریف آئے گی، پھر ان کے احکام آئیں گے مستقل طریقے سے، ہر ایک کا الگ الگ ایک کیا ہوگا؟ سبق ہوگا۔ سب سے پہلے ان 5 میں سے کس کا ذکر ہے؟ لہذا صفت کا ذکر کرتے ہیں، صفت کا بیان۔ صفت کیسا کہتے ہیں؟ جو تابع اپنے مطبوع یا اس کے متعلق کا وصف بیان کرے اسے صفت کہتے ہیں، اور صفت کے مطبوع کو موصوف کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جو دوسرا والا لفظ ہے وہ پہلے لفظ کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو، دوسرا والا لفظ پہلے والے لفظ کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب دوسرے والے لفظ کو پہلے ہی لفظ کا اعراب دیا جائے گا، تابع ہو جائے گا۔ لیکن تابع کی کون سی قسم ہوگی؟ ہے اچھائی برائی بیان کر رہا ہے تو اس کو بولیں گے صفت۔
کیا بولیں گے اس کو؟ تابع تو ہے، لیکن تابع کی بھی تو 5 قسمیں ہیں، تو اس میں سے یہ کون سا ہوگا؟ تو یہ ہوگا صفت۔ تو جو تابع یعنی دوسرا والا، جو تابع اپنے مطبوع یا اس کے متعلق کا وصف بیان کرے، یا تو دوسرا والا لفظ پہلے والے لفظ کی اچھائی یا برائی بیان کرے گا، یعنی اپنے مطبوع کی، یا مطبوع کی تو نہیں کرے گا لیکن مطبوع کا کوئی متعلق ہوگا، اس سے تعلق رکھنے والا، سمجھے، اس کی اچھائی یا برائی بیان کرے گا۔ جیسے دیکھو مثال سے سمجھ لو آپ، ولد صغیر، ولد صغیر، چھوٹا لڑکا، تو یہاں پر صغیرن جو ہے یہ دوسرا لفظ ہے اور ولدن کیا ہے؟ یہ پہلا ہے، تو دوسرا والا صغیرن کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا تابع، جو پہلے والے یعنی کہ ولد کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہے، یعنی اس کا چھوٹا ہونا بیان کر رہا ہے۔ بھائی صغیرن یہ بتا رہا نا لڑکے کے بارے میں کہ چھوٹا ہے وہ، تو دوسرے والے جو صغیر ہے اس کو کیا بولیں گے؟ تابع۔ اور تابع ہے کون سا ہے 5 قسموں میں سے؟ صفت۔ کون سا تابع ہے؟ تابع صفت ہے یہ، کیوں؟ کیونکہ اپنے مطبوع یعنی پہلے والے لفظ کے چھوٹے ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا ہے، رجل عالم ابنہ، رجل عالم ابنہ، اب یہاں دیکھیے مرد کے جس کا بیٹا عالم ہے، جس کا بیٹا کیا ہے؟ اب یہ بتاؤ کہ یہ یہاں بھی پہلا تو ہے رجل اور دوسرا ہے عالم، تو یہ عالم ہونا، یہ عالم اپنے پہلے والا جو لفظ ہے اس کا یعنی مطبوع وہ ہے رجل، تو عالم ہونا یہ رجل کے بارے میں بتا رہا ہے کیا؟ بھائی یہ جو اچھائی بیان کر رہا ہے عالم، لفظ عالم یہ رجل کی کر رہا ہے؟ رجل عالم ہے؟ رجل کی نہیں، بلکہ رجل کا جو متعلق ہے اس بیٹے کیا ہے؟ وہ بیٹا۔ تو کبھی صفت جو ہوتی ہے وہ اپنے مطبوع کی اچھائی یا برائی بیان کرتی ہے، اور کبھی اپنے مطبوع کی تو نہیں کرتی، لیکن مطبوع کا جو متعلق ہوتا ہے، جیسے کہ بیٹا، بیٹا مطبوع کا متعلق ہے، کس کا بیٹا ہے؟ ارے ہے تو رجل کا ہی ہے، تو رجل کا ہی نا، تو رجل کے بیٹے جو مطبوع بن رہا ہے اسی کے بیٹے کے بارے میں بتا رہا ہے عالم کہ یہ عالم ہے۔ تو کبھی صفت اپنے مطبوع کی اچھائی یا برائی بیان کرتی ہے اور کبھی اپنے مطبوع کے متعلق کی، تو اس کا مطلب کہ صفت کی 2 قسمیں ہو گئیں، ایک تو صفت وہ جو اپنے مطبوع کی صفت بیان کرے، اور ایک صفت وہ جو اپنے مطبوع کے متعلق کی صفت بیان کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دیکھو صفت کی اقسام، صفت کی 2 قسمیں، ابھی بات سمجھ میں آ گئی تھی آپ کے، صفت کی 2 قسمیں ہوں گی، صفت حقیقی اور صفت سببی، صفت حقیقی اور صفت سببی۔ اگر اپنے مطبوع کی صفت بیان کرے تو صفت حقیقی، اور مطبوع کے متعلق کی صفت بیان کرے تو سببی۔ جو صفت موصوف کا وصف بیان کرے اسے صفت حقیقی کہتے ہیں، اور جو صفت موصوف کے متعلق کا وصف بیان کرے اسے صفت سببی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں، اب یہاں سے ان کے کچھ قواعد و فوائد۔ تو اچھائی یا برائی، رجل عالم ولد صغیر، تو صغیر یہ ولد کا وصف بیان کر رہی ہے نا، کیا اس کا چھوٹا ہونا، رجل عالم، تو عالم نے رجل کی وصف بیان کیا، اس کی صفت بیان کری، کیا اس کی صفت کیا ہے؟ عالم ہونا۔ رجل جاہل، تو جاہل نے مرد کی صفت بیان کری، کیا یہ جاہل ہونا۔ ولد سفیہ، بے وقوف لڑکا، تو سفیہ نے ولد کی صفت بیان کری، یہ صفت حقیقی ہے۔ اور قسم نہیں آیا، بتاؤ۔
بس صفت اچھائی یا برائی اس سے متعلق سے بتایا نا، رجل عالم ابن ہو، تو بھائی عالم صفت تو ہے، لیکن یہ اچھائی برائی بیان کسی کر رہا ہے؟ اپنے رجل کی نہیں، بلکہ رجل کا متعلق ہے اس کا بیٹا، تو متعلق ہی تو ہے اس کا بھائی، اسی سے تو تعلق ہے اس کا۔ صفت حقیقی درج ذیل 10 چیزوں میں اور صفت سببی ان میں سے پہلی 5 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر صفت حقیقی ہے تو موصوف صفت 10 چیزوں میں مطابقت ہونا ان کی ضروری ہے۔ کیا اس سے یہ کچھ آپ پیچھے پڑھ کر کے آئے ہو اس کو؟ پڑھے آئے ہو پیچھے؟ رفع نصب جر، تعریف و تنکیر، افراد تثنیہ جمع، تذکیر و تانیث۔ ارے رفع نصب جر 3 تو یہ ہو گئے، واحد تثنیہ جمع 3 یہ ہو گئے، مذکر مؤنث ہونا اور معرفہ نکرہ ہونا 4 یہ ہو گئے، 10 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو اگر صفت حقیقی ہے تو ان 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ ان 10 چیزوں میں سے 10 چیزیں ایک ساتھ پائی جائیں گی، اور 10 ارے ان میں سے نہیں سید صاحب، صفت حقیقی، صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت حقیقی جو اپنے موصوف کا وصف بیان کرے، تو جو صفت اپنے موصوف کا وصف بیان کرے تو وہ صفت اور اس کا موصوف یہ دونوں 10 چیزوں میں ایک جیسے ہوں گے، 10 چیزوں میں ایک جیسے ہوں گے، سنو یہیں آ گئے۔ اور اگر اپنے موصوف کا وصف بیان نہ کرے بلکہ اپنے موصوف کے متعلق کا، اپنے مطبوع کے متعلق کا وصف بیان کرے تو وہ ہوگا صفت سببی، اور صفت سببی میں صرف 5 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ وہ الگ ہے صفت سببی، مگر ایک ساتھ میں دونوں گنا دیے انہوں نے۔ پہلی 5 چیزیں کون سی ہیں؟ رفع نصب جر تعریف و تنکیر۔ اگر صفت سببی ہے تو رفع نصب جر میں مطابقت ہوگی، جیسا مطبوع اگر مرفوع تو صفت بھی مرفوع، منصوب مطبوع تو صفت بھی منصوب، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر معرفہ یا نکرہ ہونے میں بھی مطابقت ضروری ہے۔ اگر آپ مطبوع جو ہے وہ معرفہ ہے تو جو صفت ہوگی صفت سببی وہ بھی معرفہ ہی ہوگی، اور مطبوع اگر نکرہ ہے تو صفت سببی بھی نکرہ ہی ہوگی۔ لیکن صفت حقیقی میں 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، لیکن ایک ساتھ صرف 4 چیزیں ہی پائی جائیں گی۔ ارے بھائی ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، رفع نصب جر ایک تو یہ کیٹیگری ہو گئی، واحد تثنیہ جمع ایک یہ ہو گئی، تذکیر و تانیث ایک یہ ہو گئی، اور تعریف و تنکیر ایک یہ ہو گئی۔ تو کوئی اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مرفوع بھی ہو منصوب بھی ہو ایک ہی ساتھ میں؟ ارے اس میں سے ایک ہی تو ہوگا رفع نصب جر میں سے، ایک تو یہ پائی جائے گی۔ اچھا واحد تثنیہ جمع اس میں سے ایک ہی تو ہوگا ایک بار میں، یار تینوں تھوڑی ہو جائے گا، تو ایک یہ 2 چیزیں بن گئی۔ مذکر اور مؤنث ہونے میں ایک لفظ ایک بار میں ایک ہی تو ہوگا، یا تو مذکر ہی ہوگا یا مؤنث ہوگا، ایک یہ پائی جائے گی۔ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، ایک ہی تو پائی جائے گی، ایک ہی پائی جائے گی نا۔ تو ایک وقت میں 4 صفتیں ایک وقت میں پائی جائیں گی، لیکن مطابقت 10 چیزوں میں ضروری ہے۔ ادھر اگر یہ رفع ہے تو رفع نصب جر ہونے میں مطابقت، واحد تثنیہ جمع ہونے میں مطابقت، تعریف و تنکیر میں مطابقت، تذکیر و تانیث میں مطابقت۔ یہ تو پیچھے پڑھ چکے ہو آپ یار، بات سمجھ میں آئی؟ اچھا دوسرا قاعدہ ہے صفت سببی ہمیشہ مفرد ہوگی، صفت سببی ہمیشہ مفرد ہوگی، اور تذکیر و تانیث میں اس کا وہی حکم ہے جو فعل کا اس میں ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ فعل کا پیچھا پڑھ کر کے آئے ہو کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کیسا آتا ہے؟
آپ پڑھ کر کے آئے ہو فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، اگر فاعل اس میں ظاہر جو ہے اگر مذکر ہو تو فعل مذکر آئے گا، اور مؤنث ہو تو مؤنث آئے گا، جمع مکسر ہو تو دونوں آ جاتا ہے، اور اگر تانیث سے مانوی ہو تب بھی فعل دونوں طرح سے آ جاتا ہے، طلع الشمس طلعت الشمس، پڑھ کر کے آئے ہو نہ آئے ہو، تو وہی صورت یہاں بھی ہوگی ان کی۔ صفت سببی ہمیشہ مفرد ہوگی، اور تذکیر و تانیث میں اس کا وہی حکم ہے جو کہ فعل کا اس میں ظاہر کے ساتھ ہے۔ جاءت مرأۃ عالم اخوہا، وہ عورت آئی، کیا عورت آئی کہ جس کا بھائی عالم ہے، تو عالمۃ نہیں کہیں گے یہاں پر، عالمۃ نہیں کہیں گے، کیونکہ بھائی یہ صفت مرد کی نہیں ہے، عالم مرد نہیں ہے، اخو ہے عالم، اور اخو مذکر ہے۔ ایسے جاء رجل عالمۃ امہ، وہ مرد آیا کہ جس کی ماں عالمہ ہے، جس کی ماں، تب یہ ایسے نہیں کہیں گے کہ یار رجل تو یہ مذکر ہے، ارے بھائی تو صفت کس کی بیان ہو رہی ہے، ام کی ہو رہی ہے، ان کی، ہاں تو وہ مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو تمرین نمبر 1، اس میں کرنا کیا ہے، بس جو تعریفات پیچھے دی تھیں وہی آپ کو یاد کرنا ہے۔ تابع کسے کہتے ہیں، مطبوع کسے کہتے ہیں، تابع کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں، صفت، موصوف، صفت حقیقی اور صفت سببی کسے کہتے ہیں۔ جو دوسرا لفظ پہلے کی اچھائی یا برائی بیان کرے اس کو بولتے ہیں صفت، اور جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے وہ ہوتا ہے موصوف۔ اور صفت حقیقی کسے کہتے ہیں، اگر تابع اپنے مطبوع کا وصف بیان کرے تو صفت حقیقی، اور مطبوع کے متعلق کا وصف بیان کرے تو صفت سببی۔ صفت حقیقی اور صفت سببی کن چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہیں، صفت حقیقی 10 چیزوں میں اور صفت سببی 5 چیزوں میں۔ تمرین نمبر 2 میں غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ جس دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کا اعراب دیا گیا ہو اسے مطبوع کہتے ہیں۔ جو صفت موصوف کا وصف بیان کرے اسے صفت سببی کہتے ہیں، صفت حقیقی کہتے ہیں۔ صفت سببی تذکیر و تانیث میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، رفع، نصب، جر اور تعریف و تنکیر میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ تمرین نمبر 3، اس کے 2 جز ہیں۔ جز الف میں کیا کرنا ہے، موصوف اور صفت نیز صفت حقیقی اور صفت سببی الگ الگ کیجیے۔ یہاں آپ کو یہ بتانا ہے، پہلے تو یہ بتانا ہے کہ صفت ہے کون سی اس میں، پھر صفت کو بتا کے بھئی یہ بتاؤ گے کہ صفت سببی ہے یا صفت حقیقی ہے۔ نصرہ رجال صالحون، اس کی نیک لوگوں نے مدد کی، اس کی نیک لوگوں نے مدد کی۔ یہاں پر آپ کو یہ بتانا ہے موصوف کون ہے اور صفت کون ہے۔ رجال موصوف ہے، صالحون صفت ہے، اور یہ صفت کون سی ہے، صفت حقیقی۔ ہذہ قریۃ ظالم اہلھا، یہاں پر یہ بستی اس کے رہنے والے ظالم ہیں، اس کے رہنے والے کیا ہیں اب، تو یہاں پر قریۃ کیا ہے، یہ موصوف ہے، اور ظالم اہلھا یہ کیا صفت ہے، لیکن صفت کون سی ہے، یہ صفت سببی۔ انہ ملک کریم، وہ مبارک فرشتہ ہے،
ملک موصوف، کریم صفت، اور یہ صفت کون سی صفت ہے؟ حقیقی. ظبیًا جمیلاً رأیت، میں نے خوبصورت ہرنی کو دیکھا. یہاں پر موصوف کیا ہے؟ ظبیًا، اور جمیلاً اس کی صفت ہے صفت سببی. صفت کہاں متعلق ہے؟ صفت حقیقی تو ہے. کس سے متعلق ہے؟ ہاں تو خوبصورت ہرنی کو دیکھا. ارے بھائی تو خوبصورتی متعلق ہرنی سے ہی ہے نا، تو وصف بیان ہرنی کا ہی کیا ہے؟ یہی موصوف ہے. جاء الرجل القاری، پڑھنے والا مرد آیا. تو یہاں پر صفت حقیقی ہے، اور اپنے آپ بتاؤ کہ موصوف صفت کیا ہے. اب النساء المسلمات الصائمات، مسلمان عورتیں روزہ دار ہیں. نظرت الی بستان جاریۃ انہارہ، میں نے ایسے باغ کی طرف نظر کی کہ جس کی نہریں کیا ہیں؟ جاری ہیں. ان میں سب میں آپ کو بتانا ہے موصوف صفت کیا ہے اور صفت کون سی ہے، صفت حقیقی ہے یا صفت سببی ہے. میں نے آپ کو کئی مثالیں دے کے اوپر سمجھا دیا. نہر کی جمع انہار، نہریں ہوتی ہیں. جزبہ درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے. نیچے جملے ہیں، اس میں کچھ غلطیاں ہیں. ہوا والد ذکیًا، ذکیٌ، کیونکہ رفع نصب جر میں موصوف صفت میں کیا ہوتی ہے؟ مطابقت ہوتی ہے. اکرمت رجالاً عالمون، کیونکہ رفع نصب جر میں کیا ہوتی ہے؟ مطابقت. اور رجالاً منصوب ہے تو عالمون جو صفت ہے یہ بھی تو منصوب ہوگی. اور یہ جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصب جرمہ یا ساکن ما قبل مکسور. مسلمین، جاء مسلمون، رأیت مسلمین، نظرت الی. قام ولد عالم اختہ، وہ لڑکا کھڑا ہوا کہ جس کی بہن عالم ہے. کیا ہوگا ٹھیک؟ بھائی عالم کون ہے؟ لڑکا کیوں ہوتا ہے؟ لڑکی بہن ہے. سنو ترجمہ تو اتنے ہے. وہ لڑکا کھڑا ہوا کہ جس کی بہن عالم ہے. عالم ہے کہ عالمہ ہے؟ تو عالمتن نہ ہوگا؟ عالمتن اختہ. جلس خلیفۃ عادلۃ، انصاف ور خلیفہ بیٹا. کیا غلطی ہے اس میں؟ عادل کیوں؟ شاباش، آج تو نے 50% بات کی ہے. خلیفۃ لفظوں میں ہی تو آپ کو تانیث دکھ رہی ہے بھائی، مذکر ہے یہ. اب مذکر کی صفت مذکر آتی ہے، سمجھے؟ کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن میں تا لگی ہوئی ہوتی ہے. لکھ رہے ہو کتاب پہ، کیا لکھنا نہیں ہے. کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن میں تا لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ مذکر ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو مذکر ہی کہلاتے ہیں. کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن میں تانیث تو نہیں ہوتی ہے، کوئی تانیث کی علامت نہیں ہوتی ہے لیکن مؤنث ہی کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو وہ مؤنث ہی کہلاتے ہیں. جیسے کہ امن ہے، اختن ہے، کوئی علامت ہے؟ علامت تانیث 3 ہے یا کوئی سی بھی نہیں ہے، لیکن مؤنث ہی کے لیے تو استعمال ہوتے ہیں. امن ہمیشہ مؤنث ہی تو ہوگی، اختن مؤنث ہی تو ہوگی، تو مؤنث ہی ہے. اس طرح سے خلیفہ مؤنث نہیں بلکہ مذکر ہی ہوتا ہے، اس لیے خلیفہ میں اگرچہ تا ہے لیکن ہے مذکر ہی، مذکر کے لیے ہی ہے یہ. تو اس کی صفت بھی کیا آئے گی؟ مذکر آئے گی. عادل. ہذہ دار کریمۃ صاحبھا، یہ گھر ہے کہ جس کا رہنے والا کیا ہے؟ شریف ہے. کیا غلطی ہے؟ کیا غلطی ہے عبداللہ؟ صاحب ہو
اس کا کس کا بتائیے؟ ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس کا رہنے والا، کس کا والا؟ دار، تو دار تو مؤنث ہے، تو ٹھیک ہے۔ ارے بھائی گھر کا رہنے والا تو مذکر ہے، گھر والا، کیا؟ گھر والا، تو یہ کریمتن نہیں بلکہ ہوگا کریمن، کیا ہوگا یہ؟ کریمن۔ جاءت بنتن فطین، ذہین لڑکی آئی، فطین ہوگا کہ فطینتن۔ تعلم الولدان عالمان ابوہما، کیا غلطی ہے اس میں؟ صفت سببی ہمیشہ مفرد ہوتی ہے۔ تعلم الولدان عالم ابوہما، بھائی ابو تو واحد ہی ہے، ان دونوں کا باپ عالم ہے، تو عالم ہے نہیں ان دونوں کے باپ عالم ہیں ایسا نہیں، بلکہ ان دونوں کا باپ ایک ہی ہے، عالم ہے، تو ہوگا عالم ابوہما، کیا ہوگا؟ عالم ابوہما۔ یہ صفت سببی ہے، صفت سببی ہمیشہ مفرد ہوتی ہے۔ اعاننی عبد قوی، طاقتور غلام نے میری مدد کی، طاقتور غلام نے میری مدد کی، تو یہاں پر کیا ہے یہ؟ اچھا اس میں قوی جل لکھا ہوا ہے، ہاں یہ تو قوی جل لکھا ہوا ہے، حقیقت میں کیا ہوگا یہ؟ قویٌ۔ اشتریت کراسات غالیۃ، اشتریت غالیۃ، کیا غلطی ہے یہاں پر؟ موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے، رفع نصب جر، رفع نصب جر میں ہی کچھ غلطی ہے، دیکھو ذرا غور سے جلدی سے، ہاں کراساتن تو لکھا ہوا ہے ہی، غالیۃ قرہ، ارے تن تو ہے ہی لکھا ہوا، کیا بولے پھر تو تن، کیا غلطی ہے اس میں؟ غالیتن، کیوں؟ شاباش۔ اور حالت نصب اعراب کیا ہوتا ہے اس کا؟ زیر آتا ہے، بھائی حالت نصب میں زیر آتا ہے، لیکن غالیتن جو ہے یہ بھی حالت نصب میں ہے، لیکن اس پر زیر تھوڑی آتا ہے، اس میں تو حالت نصب زبر ہی آتا ہے، اس چکر نہ مت پڑ جانا کہ اس پہ زیر ہے تو اس پہ بھی زیر آئے گا۔ جمع مؤنث سالم کے اعراب حالت نصبی جری میں کسرے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، سمجھے؟ تو ہے تو منصوب ہی، غالیتن بھی منصوب ہے، تو غالیتن منصوب ہوگا تو زیر تھوڑی آئے گا، اس پہ زبر آئے گا، اور یہ کراسات منصوب ہوگا تو اس پہ زیر ہی آتا ہے، تو دونوں ہو تو حالت نصبی میں گئے، وہ الگ بات ہے کہ اس پہ زیر آتا ہے اس پہ زبر آتا ہے۔ آگے دیکھو، نظرت الی احمد الکریمہ، کیوں؟ الی حرف جر ہے، تو احمد پہ تو زیر نہیں آیا، بھائی احمد پہ تو زیر آنا چاہیے تھا، شہنشاہ احمد پہ زیر آنا چاہیے تھا، نہیں زیر آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہے؟ احمد غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر حالت جری میں بھی فتح ہی آتا ہے، جاءنی عمر، رأیت عمر، نظرت الی ہونے کے باوجود بھی را پر زبر آیا کہ نہیں آیا؟ یہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف ہے اور حالت جری میں ہے، اور کریم بھی تو حالت جری میں، تو کریم پر زیر آئے گا، بات سمجھ میں آئی؟